اور پاکستان مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اپنے مینڈیٹ سے نوازیں گے، اور اس مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر ہم انشاءاللہ پاکستان کو اس مہنگائی کے اور اس معاشی بحران سے نکالیں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، دوسری طرف بلاول بھٹو بھی مستقل طور پہ بمباری کر رہے ہیں نون لیگ کی قیادت پہ، اور انہوں نے آپ کو وہ صرف بمباری کر رہے ہیں نا، کوئی حل تو نہیں پیش کر رہا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشکلات سے ملک کو صرف پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ نکال سکتی ہے، تو آمنے سامنے آ گئے ہیں، 16 مہینے ساتھ رہے تھے، اور وہ مستقل تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی قیادت کے اوپر بھی۔ دیکھیں، تنقید کا ہم برا نہیں مناتے۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے، انہیں ہمارے اوپر تنقید کرنے کا، انہیں اپنا دعویٰ پیش کرنے کا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا انہیں بالکل حق حاصل ہے، لیکن وہ تنقید جو ہے وہ ایک دائرے میں، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، اور وہ جو ماحول 14 سے آنورڈ جو ہے وہ پیدا کیا گیا، وہ دھرنے سے، اور خاص طور پہ جو 3.25 سال جس قسم کی گفتگو، جس قسم کی جو ہے وہ کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، مجھے اختیار ہو تو میں نے 500 آدمیوں کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں، جیلوں میں لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ اذیتیں پہنچانے، تو اس ماحول میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تنقید ایک لمٹ اور سیاسی انداز سے ہونا چاہیے، تو ایسی تنقید کو نہ صرف ہم برداشت بلکہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ محبت کے پھول میں چھاور کر رہی ہے، تنقید بھی کر رہی ہے، آپ نے کہا جی حل بھی پیش نہیں کر رہی، 16 ماہ بھی آپ کے ساتھ وہ رہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں واحد وزیر اعظم کا امیدوار ہوں جو قوم کو امید دلا سکتی ہے اور قوم کے مسائل کا حل ہے ہمارے پاس، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان میں اب دوسرا وزیر اعظم یا چوتھا وزیر اعظم بننے کی سخت نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ یہ سخت جو ہے یہ تو عوام نے اپنے مینڈیٹ اپنے ووٹ سے دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے، یقین ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر پاکستان کے عوام اعتماد کریں گے۔ باقی اگر کوئی اور لیڈر یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے، تو اس دعوے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی یہاں پہ کوئی یک جماعت یعنی ایک جماعت کی حکومت تو نہیں بننے جا رہی، تمام پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی، اور اس میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام جسے اکثریت دیں گے وہ پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی الیکشن کی بات کی تو اس پر پاکستان تحریک انصاف پہ شدید تفصیلات ہے کہ ایک جماعت کو جھکوانے کے لیے سارا عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے چودھری پرویز الہی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دو تضاد باتیں ہو رہی ہے۔ دوسرا ایک اور سوال ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں جن حلقوں میں لوگوں کو ٹکٹیں تقسیم کرے گی، تو وہاں پر جو دوسرے جو ناراض ہوں گے اس حوالے سے کوئی پالیسی ہے آپ کی ان کو منانے کے حوالے سے؟ جی، آج کی میٹنگ جو ہے اس میں جو ہے وہ یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ہم نے ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنائی ہیں جو اپنے طور پہ اپنا سروے، اپنا جائزہ، اپنا انالیسس جو ہے وہ پیش کریں گی پارلیمانی بورڈ کو۔ اس کے علاوہ جو ادروائز سرویز ہیں وہ بھی جہاں کہیں ضرورت ہے وہ ہم کروانے جا رہے ہیں، لیکن میں ایک یہ بات بتا دوں کہ جب ہم نے یہ سارا جائزہ لیا ہے تو آلموسٹ 70-80% حلقے تو ایسے ہیں جہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور وہاں پہ فیصلہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کوئی 15-20% ایسے حلقے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کا آپس میں جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ بڑے ہم آسانی سے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اے بیٹر ہے یا بی بیٹر ہے، اور جو بہتر ہوگا اس کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے مابین جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے۔ باقی جو چودھری پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ بھی، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور دوسری طرف جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ایکول لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ آپ مجھے بتائیں
کہ ہمارے خلاف اگر اب جھوٹے مقدمے درج ہوں اور وہ اب واپس ہو رہے ہوں یا ختم ہو رہے ہوں یا عدالتیں بری کر رہی ہوں، تو اس کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا کیا تعلق ہے جی؟ کیا ہمارے خلاف جھوٹے مقدموں کا قائم ہونا لیول پلینگ فیلڈ ہے، یا ان کا قائم رہنا جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جو ہمارے ساتھ غلط ہوا، جو ہمارے ساتھ 18 کے الیکشن میں ہوا، اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بہتر ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم کسی جماعت کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، خدا نخواستہ میں اگر باہر نکل کے کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہوں تو کیا مجھے اس لیے نہ پوچھا جائے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے؟ اگر کسی نے 9 مئی کو یا اس سے آگے یا پیچھے کچھ کیا ہے تو وہ تو اسے فیس کرنا پڑے گا. باقی ٹھیک ہے، باقی جن لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اسے کسی جرم کا یا پروسیکیوشن کا سامنا ہے اور وہ کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتا، وہ اپنی پارٹی میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بھائی ہمارا قصور ہے. یہ تو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ اس کو حل کریں. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن کے عمران خان پہلے لاڈلے تھے اب ان کے آپ لاڈلے ہو گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی اقتدار نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم لاڈلے اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارے خلاف جو جھوٹے کیس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. کیا جھوٹے کیس ہمارے اوپر قائم رہنے چاہیے؟ اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ہے، یہ فیئر الیکشن کی نشانی ہے، یا اس بات سے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہے وہ بننے چاہیے، تو پھر آپ 30 کلو کا تھیلا ہمارے اوپر ایک اور ڈال دیں. رانا صاحب کوئی بات پاکستان میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اقتدار لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑے سے معاملات آپ طے کر لیں طاقتور قوتوں سے تو اقتدار آپ کو مل جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا. مسلم لیگ نون 3 بار اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر پائی. وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اب آپ چوتھی بار نہیں دہرائیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ 141 میں سے 120 تو آپ لے گئے سیٹیں، باقی 21 بچ گئی، وہ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور جیتے گا؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہ جو اپنے اپنے حلقوں میں، کیونکہ ہم نے بھی جو ہے وہ پارٹی سروے بھی کیے ہیں، ادروائز بھی جو ہے وہ ہم نے سروے فرم سے بھی مدد لی ہے. باقی میڈیا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سروے ہے. تو اب سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہمیں جن حلقوں کا جس نمبر کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ ہمیں یہ سجائی دے رہا ہے کہ ہماری پوزیشن بہتر ہے اور وی آر ان وننگ پوزیشن. باقی جو ہے اب مثال کے طور پہ احمد مخدوم صاحب کی 2 سیٹیں ہیں، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے گفٹ کرنی ہے، تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ نہیں، وہ ان حلقوں میں مضبوط ہیں. وہ سن لیں وہ جیتیں گے تو اس کو آپ گفٹ کا نام دے دیں. اسی طرح سے اور جگہ پہ بھی لوگ ہیں جن کی اپنی ایک پوزیشن ہے. جو الیکٹیبل کی ٹرم ہے، دیکھیں جو آدمی الیکٹیبل ہوتا ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے یا یہ کوئی برائی نہیں ہے. وہ الیکٹیبل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اس حلقے کے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس کی یہ کیپیسٹی ہوتی ہے. تو اگر کوئی الیکٹیبل ہے تو اس میں کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو پھر اس حلقے کے لوگ جو ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں. آپ اس کو جس مرضی جو ہے وہ گفٹ کا نام دیں. باقی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو 18 میں ہوا، اگر وہ ہمارے ساتھ اب نہیں ہو رہا تو یہ اگر آپ کو بہت ناگوار گزر رہا ہے تو آپ اس کا کوئی بندوبست کر لیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. جو اس وقت ہمارے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ غلط تھا، اور اب اگر نہیں ہو رہا تو دیٹس گڈ. الیکٹیبلز کی بات ابھی آپ نے خود کی، وسطی پنجاب تک تو مسلم لیگ نون بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے. جنوبی پنجاب جو ہے وہ آئی پی پی جو بنی ہے، زیادہ تر الیکٹیبلز ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں. تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا چانس نظر آتا ہے الیکشن میں
आईपीपी के साथ आपको सीट एडजस्टमेंट करेंगे या उनके मुकाबले अपने बंदे खड़े करेंगे वहाँ पर? देखें, साउथ में जो 46 हलके हैं, हमने उसके ऊपर पार्टी लीडरशिप ने मीटिंग भी की है, हमने एक एक हलका डिस्कस किया है। 35 के ऊपर तो हमारे जो उम्मीदवार हैं, अब देखें राइट और रॉन्ग, हमें तो लगता है कि वो इलेक्टेबल्स हैं और वो जीतने की पोजीशन में हैं। बाकी 10 हलकों में हम अपने आप को थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें तो ऐसा नहीं लगता कि साउथ में हमारी पोजीशन जो है वो कमज़ोर है। वैसे 2013 में भी हमारे पास आलमोस्ट 34-35 के करीब वहाँ से जो है वो सीट्स थी। तो ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं होने जा रही, हम अपनी पोजीशन को ही गेन कर रहे हैं। और अगर 18 में हमारे साथ ये कुछ ना होता जो हुआ है, जिसको अब आप हमारा यानी जो है ना वो एक ऐसा हिस्सा तस्वर कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ नहीं हो रहा तो आपको बड़ी परेशानी है कि ये क्यों नहीं हो रहा। तो हमारे साथ अगर 18 में ना होता तो हम 18 में भी इसी मेजॉरिटी के साथ और इसी जो है वो पोजीशन में गवर्नमेंट भी बनाते और पंजाब से जीतते भी। एक मिनट भाई, फरवरी को इलेक्शन है और मियां नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की हियरिंग जो है वो भी 21 तारीख से शुरू हो रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले, चूंकि नॉमिनेशन पेपर भी फाइल होने हैं, उसके लिए भी वक्त चाहिए, तो इससे सारे अमल से पहले मियां नवाज शरीफ की अपीलों का फैसला हो जाएगा, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी? और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर इन केस अगर कोई रुकावट आ जाती है और मियां साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो फिर वज़ारत उज़्मा का नून लीग की तरफ से उम्मीदवार कौन है? पहली बात तो ये है कि मैं समझता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ और ये होना चाहिए, मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ झूठे केसेस की अपीलें, उनकी समाअत भी होनी चाहिए और उनमें उनको जो है वो बरीयत भी मिलनी चाहिए, उन्हें सुरखरू होना चाहिए। ये समझने वाली बात नहीं है, ये एक जुल्म और जबर के ख़त्म होने वाली बात है, ये ख़त्म होना चाहिए। बाकी रही बात के वो अगर आप कहते हैं कि कोई ठीक है, अपना ये बात हो सकती है कि अगर कोई रुकावट जो है वो बनती है, अव्वल तो रुकावट कोई है नहीं, अगर कोई बनती भी है तो फिर भी PMLN का ये फ़ैसला जो है ये अटल है। उस रुकावट को अगर हमें खुद आगे दूर करना पड़ा तो खुद आगे कर लेंगे, लेकिन वो रुकावट दूर होगी और नेक्स्ट टेन्योर में इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ ने जो वादा किया है कौम से, वही इंशाअल्लाह ताला जो है वो आएंगे और वादा पूरा करेंगे। बताइएगा कि हुकूमत में आ जाना काफ़ी नहीं, चलिए आप कर लें। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी बेहतर पोजीशन में है राणा साहब। अगर आप पॉलिटिकल काट कबाड़ ना भी इकट्ठा करें तो फिर भी आप जीत सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं, 3 महीने पहले उनको इशारा था वो पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे थे, अब उनको इशारा हो रहा है वो आपके साथ जा रहे हैं, कल इशारा होगा आपका साथ छोड़ देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल आपकी एक मिस्टेक नहीं है कि आप दोबारा उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो सियासी तौर पर नाकाबिल एतबार है, और हालांकि आपकी पोजीशन उन लोगों पे जो इलेक्टेबल वहाँ से सिलेक्ट किए जा रहे हैं उन पे मुबैना तौर पे जेल बनाने का और जेल में अपने ही कैदी रखने का भी इल्जाम है। क्या कहेंगे? देखें, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही हसास हिस्सा है और बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए हमें वो कोशिशें जो की जानी चाहिए थी वो शायद नहीं हो सकी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी रिलेटेड मसाइल हैं। एज़ इंटीरियर मिनिस्टर मैं उनसे काफ़ी हद तक आगाह हूँ। वहाँ के मखसूस हालात के पेश नज़र वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें कुछ वक्त के लिए जो है वो हमें साथ लेके चलना, बलूचिस्तान को एक बेहतर अंदाज से इस मुश्किल सूरत हाल से एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं
میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی پوزیشنز ہیں، آپ ان لوگوں کو مائنس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کے متعلق یا ان کے رویوں کے متعلق آپ کے پاس اگر کوئی ریزرویشنز ہیں، ان ریزرویشنز میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ تو اس حد تک درست نہ ہوں، کیونکہ ایک پراپیگنڈے میں اور ایک حقیقت میں بھی بعض کا فرق ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی حد تک صحیح بھی ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ساتھ رکھتے ہوئے پاکستان کا ایک بہت ہی اہم حصہ تصور کرتے ہوئے اسے ہم نے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا گیا، ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور شاید آئندہ بھی کیا جائے، کہ جنہوں نے سالہ سال ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف ہتھیار اٹھائے، ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے کیے، ہمارے جوانوں ہمارے افسروں کو شہید کیا، ہم گورنمنٹ کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، لیکن جب وہ ہتھیار رکھنے پہ راضی ہوئے تو ہم نے اسی بات پہ ان سے پچھلا حساب جو ہے وہ نہیں لیا۔